اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یہد اللہ من جس سے یہدی ہدایت دے اللہ تعالیٰ فہو پس وہ مہتدی سو وہی ہدایت یافتہ ہے ومن یضلل ومن اور جنہیں یضلل گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ فاولئک پس یہ وہی ہیں وہ خاسرون یہ وہی ہیں خسارے والے نقصان اٹھانے والے ہیں گھاٹے والے ہیں وَلَقَدْ اور لا ضرور قد ہے زرعنا اور بے شک ہم نے اور ضرور ہم نے پیدا کیے ہیں لجہنم لیے جہنم کے لیے کثیرن بہت سے من الجن جنوں میں سے والانسی اور انسانوں میں سے اور بے شک ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان لہم ان کے لیے قلوب ان کے دل ہیں لا نہیں یفقہون کو سمجھتے ہی نہیں بہا ان سے کچھ سمجھتے نہیں وَلَهُمْ ان کے لیے اعین آنکھیں ہیں لا نہیں یبصرون نہیں وہ بصر ہوتا آنکھیں لا نہیں یبصرون اور نہیں وہ دیکھتے بہا ان سے یعنی کہ ان آنکھوں سے اور لا لیے ہوں اور ان کے لیے اذان کان ہیں لا نہیں یسمع سما ایسا نکلا ہے سنتے ہیں نہیں وہ سنتے بہا ان سے ان کانوں سے اولئک یہ وہ لوگ ہیں کا مانند ہے طرح ہے انعامی حیوانوں کی طرح ہیں چوپایوں کی طرح ہیں یعنی کہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ وہ عدل بلکہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں اولئک یہ وہ لوگ ہیں وہ جو کہ غافلون جو کہ غافل ہیں بے خبر ہیں وللہ الاسماء وللہ اللہ کے لیے اسماء نام ہیں اسم نام اسماء نام ہے حسنہ اچھے اور اللہ کے لیے نام اچھے اچھے ہیں فپس انہیں اللہ تعالیٰ کو دعا کر بلاؤ بہا انہی ناموں سے سو پکارو اسے انہی ناموں سے وَذَرُوا اور چھوڑ دو اللہ زینہ انہیں جو یلحدون جو کجروی کرتے ہیں فی اسمائہم ان کے ناموں میں اللہ کے نام میں جو کجروی کرتے ہیں جو غلط بیانی کرتے ہیں غلط نام لیتے ہیں سَيُجْزَوْنَ ضرور ہم یجزون جزا دیں گے ماں جو کانو تھے یا عملہم جو وہ عمل کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں ان کے ضرور سزا دی جائے گی وَمِن من اور ان میں سے جو خلقنا جنہیں ہم نے پیدا کیا خلق کیا امت یہدون ان میں ایک ایسی امت ہے یہدون جو ہدایت دیتی ہے بالحق کی حق کی وَبِهِ اور حق کے ساتھ ہی بھی اس کے ساتھ حق کے ساتھ ہی یعدلون عدل انصاف کرتے ہیں اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ایک امت ہے جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ اور حق کے ساتھ ہی عدل انصاف کرتی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت کی تخلیق اس لیے کی گئی ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے اور دوسری آیت میں جنس کی تخلیق کی غایت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھایا تو جب یہ بڑا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو ہمارے کام آئے گا، لیکن ان کے اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر فرعون کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں ان کے ہولناک انجام کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن اس لیے بنائے گئے کہ دعوت حق کو سمجھنے پیغام ہدایت کو سننے اور اس کے روشن شواہد کو دیکھنے کی جو صلاحیتیں انہیں عطا فرمائی گئی تھیں انہوں نے انہیں بیکار بنا کر چھوڑ دیا اور بے عقل چوپایوں کی طرح ہو کر رہ گئے، جس طرح ان ڈنگروں کی ساری قوتیں اور اعضاء کھانے پینے اور خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے وقف ہیں، اسی طرح انسان نما حیوانوں کا مقصد وحید یہی ہے کہ اچھا کھائیں اور دوسری لذتوں سے لطف اندوز ہوں۔ زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد پیش نظر نہیں، بلکہ بعض حالات میں تو یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ وہ بے عقل و بے سمجھ ہونے کے باوجود اپنے مالک کی خدمت و گزاری سے منہ نہیں موڑتے اور اس کے بلانے پر بھاگے چلے آتے ہیں، مگر انہیں تو یاد تک نہیں کہ ہماری بھی کوئی خالق و مالک ہے۔ اس لحاظ سے تو یہ حیوانوں سے بھی بدرجہ بدتر ہیں۔ اب ذکر الہی کی ترغیب اور اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان قدوسیت اور سبوحیت پر دلالت کرنے والے بڑے پیارے پیارے اور معنی خیز نام ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو ان پیارے پیارے ناموں سے یاد کرو، اپنی طرف سے اس کے لیے نئے نئے نام نہ گھڑو، کیونکہ تم اس کی رفعت شان کو نہیں پہچان سکتے، مبادا کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے
جو اس کی شان خداوندی کے شایان شان نہ ہو اور پھر تمہیں الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر پر کیا جائے، جیسے مسلمہ کذاب کے پیروکار اس کو رحمن یمامہ کہا کرتے تھے، یا بت پرستوں کے ان بتوں کے نام اللہ تعالیٰ کے اسماء سے مشتق کر کے رکھے ہوئے تھے، جیسے الہ سے لات، عزیز سے عزا اور منان سے منات وغیرہ۔